وہ مجھے راستے میں بتا رہے تھے جی کل کچھ شریف میں جی وہ جی ڈی پی او صاحب وہ سارے کہہ رہے ہیں جی یہ نہ آئے جلسہ نہیں ہوگا. میں کہا انشاءاللہ آب و تاب کے ساتھ کا جلسہ ہوگا. ہاں انشاءاللہ شاہ جی آب و تاب نہ جلسہ ہوئے گا. ہم نے اب ڈی پی او سے پوچھ کے حضور ختم نبوت بات دے تم کل آگے دسنگ ہوتے جلسے دے دیں ساڑھی تے گردن حضور دے دین واسطے حضور دی ناموس رسالت واسطے کوئی ایتھو کٹے یاد رو کٹے ساڑھا جسم حضور دے دین واسطے باہمیں کوئی قیمہ بڑھائے تے باہمیں گلیاں بھی جسی دے. آنو دے بابا جی نے پانے اسی گال دے کہ جو موقع بڑھے تو اپنی جان حضور دی عزت قربان کر دیں. بس آنو دے بابا جی نے پالے اسی گال دے انشاءاللہ کل اٹھ شریف بندہ شاہ جی اس دسنے انہوں آگے کہ تو ختم نبوت منکرین نہ کھڑے ہیں تیسی جنگے جمامہ دے صحبہ نہ کھڑے ہیں. انشاءاللہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ حضور کی مہر نبوت کہاں تھی؟ فرمایا دونوں کندھوں کے درمیان تھی. اب آپ نے خاتم النبیین یہ بولنا ہے سامنے آخر میں بینک دفعی خاتم النبوت وہو جڑا حضور دی ختم نبوت کامل یقین رکھتا ہو سینہ زور لا کے بولے بینک دفعی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلنهم عریقتا واکرمهم عشیرا من رآہ بطاعتا عابا ومن خالته معرفتا احبا یقول نائته لم رقم له ولا بعده مثلا. مولا کائنات فرمانے حضور کو دور رہا تو دور رہا جڑا نیڑے آیا وہ کہتے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی. تو پیر میرے شاہ صاحب نوادی ہمرا بھی زیارت ہوئی کہتے ہیں حضور دے ابر مبارک اتنے سونے سن کہ میں غش کھا کے دیر پیا الطیف سرا من طلعته والشذب قدا من وفرته فسکرتونا من نظرته نینا دیا فوجاں جد چڑیاں تو ابرو کو اس مثال دسن جد نوک میاتے تیر چھٹن لب سرخوں کا کے لال یمن لتدن موتی دیا ان لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جان جہانا کھا سچ آنکھاں دے رب دی شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑھیا. اے تسی لوگ حضور دے غلام آگئے میں آگئے علماء نے آباب نے ذمہ داران نے مشائق حضرات آگئے اس ساری محفل سے جان دا مقصد کیے اتنے پیسے لانا دا مقصد کیے تسی حضور دے غلام اس رات دے پہر جناب سوائی کو گا تسی بیٹھے ہوئے ہو اس سارا مقصد کیے اے مقصد بھی ملے شاہ صاحب بیان کریں گے فرمائے صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا گستاخ کیاں کتے جالنی. ان تسی لوگوں نے کھڑے ہونے ہیں موبائل دے لیٹا جلانیاں تسی حضور دے دین دا نعرہ لانا. میں حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو وضو کرا رہے تحریک لبے یا رسول اللہ کے ذمہ دار کارکنان آپ لوگ یہ دن رات کیوں ہم محنت کرتے ہیں وہ حضور کا در ہے کیسا وضو کرا رہے حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی پھر حضور کو مختار کل مانگتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت کے اندر اللہ نے آپ کو جو مقام دینا ہے نا مقام محمود فائز فرمانا اس مقام کے اندر آپ کی خدمت چاہیے. تو حضور نے فرمایا ربیہ یہ تو ہو گیا اور بتاؤ کیا مانگتے ہو. پھر انہوں نے زبان حال سے کہا جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رگام رنین محمد. آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ نے اسی نظریے پر اسی سوچ اور فکر اور اسی رستے پر کھڑی ہے جس پر امیر المجاہدین ہمیں چلا کر رہے ہیں. ہاں انشاءاللہ آپ نے دائیں بائیں کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا. الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ حضور کے نظام کے لیے کھڑی ہے. اب 2023 کے اندر ہم نے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے. جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑتے. اس لیے حضور کے نظام کے لیے محنت کرنی ہے. ہم مولا کائنات کی حدیث پاک اس محفل پاک کے لیے کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا, حضور مسکراتے کیسے تھے, حضور چلتے کیسے تھے, حضور دیکھتے کیسے تھے, حضور کے ابرو مبارک کتنے خوبصورت تھے. میرے آقا مولا کی مجلس کے اندر جو آ گیا اس نے حضور کی زیارت کر لی, جو قریب آ گیا پھر کیا ہوا. مولا کائنات کے حدیث پاک اور اسی جذبہ کے ساتھ پھر آپ لوگوں نے آج کے بعد حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کرنی. یہ نہیں دیکھنا کہ میرا ذمہ دار مجھے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا, یہ یاد رکھیے گا مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں.
آپ لوگوں نے اب یہ تہیہ کر کے یہاں سے اٹھنے، ہر بندے نے اللہ نے حضور نے فرمایا یا اللہ عمر دے دے، اسلام کا کم ہو جائے گا، جڑا ایک ہی ہوئے کافی ہوگا۔ اس واسطے آپ لوگوں نے اب اپنی گلی محلے کی ایک ایک محلہ پکڑ لینا ہے ہر بندے نے، کہ میں نے اس محلے کے اندر سے اس پولنگ بوتھ کے اندر سے اب حضور کے نظام کو مضبوط کرنا ہے، اب حضور کے دین کو مضبوط کرنا ہے۔ قبر میں حضور یہ پوچھیں کہ یار بات تو اپنے گلی اندر میرے ختم نبوت دے غداروں نے جتنے نہیں دیتا، تو میرے دین دے غداروں نے جتنے نہیں دیتا، اے حضور پوچھیں کہ کیا بات ہے، وہ تے پہ منظر ہی ہو جڑا جانا نا کہ قبر اندر حضور کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام ہوئے جنہیں اپنے علاقے دے اندر میرے غداروں نے جتنے نہیں دیتا، میرے دین کو جناب مضبوط کیتا۔ مولا کائنات دی حدیث بات آپ لوگوں نے اب حضور کے، میرے آپ سے یہی درد ہے کہ آپ لوگوں نے اب حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہماری سے آپ کو ہماری ذات سے لاکھ اختلاف ہوں، ہم حضور کے دین کا جھنڈا بلند کیے بیٹھے ہیں، کم از کم ہمیں چھوڑ کر حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے علماء سے بھی یہ گزارش ہے، پیران عظام سے بھی یہ گزارش ہے کہ قیامت کے حضور کے سامنے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا، جواب نہیں ہوگا۔ کسی حضور نے پوچھ لیا مولانا تیری گفتگو میرے دین دے کام نہ آئی، صحابہ نے میرے صحابہ نے اپنے قیمے تے مسلے کرا چھڑیا، اپنا وطن چھڑیا، تیری گفتگو تے میرے دین دے کام نہ آئی، تیرا منبر تے میرے دین دے کام نہ آیا، تیری مسجد تے میرے دین دے کام نہ آئی۔ پیر صاحب کو پوچھ لے کہ تیری سجادی تے تیرے مرید میرے دین دے کام نہ آئے، میرے نواسے نے اپنی گردنیں کٹا چھڑی ہیں اس دین واسطے، کسی کا بات جواب نہیں ہوگا۔ آج تحریک آپ کو حضور کے نظام کے لیے بلا رہی ہے، اور جو حضور کے غلام علماء اور مشائخ حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور جو حضور کے نظام کے ساتھ نہیں کھڑے ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آج آئیں حضور کے نظام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مولا کائنات کے حدیث سے بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل المنبذ ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب وزاج العينين أدب الأشفار جليل المشاش والقتد يجرد مصربة شسر الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة